ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا کوئی ہر بندے کا کام ہے؟ جس کو ولی کی صحبت مل جائے وہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے؟ آپ کبھی جائیں نا، آپ کبھی اس طریقے سے جا کے دیکھیں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ولی تو یہ ہے جن کی بات کرتے ہوئے حضرت جی دل کی دنیا، دل کی کیفیت بدل جائے۔ پیر تو یہ ہے، آپ کا ایک مرید بیعت ہوا، مرید ہو گیا، تو آپ نے وصیت کی کہ کبھی غلط کام نہ کرنا، کبھی غلط راستے میں نہ جانا، اور ولی کہتا ہی یہی ہے، نماز، قرآن اور شریعت کی پابندی، بس یہی ولایت ہے، اور نہیں کچھ کرنا۔ تو وہ جو آپ کا مرید تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کے نا ایک اس طرح کا چکر چل گیا کہ ایک سکھ عورت اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی دل لگی ہو گئی۔ وہ مرید شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا، اور عاشق ہو گیا ایک سکھ عورت پر۔ عورت نے فون کیا کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ فوجی ہے، 3-4 دنوں کے لیے وہ باہر جا رہا ہے، لہٰذا ایسا کرنا کہ آ جانا گھر پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رابطہ کرنا، پیغام بھجوانا، میں آ جاؤں گا۔ پیغام ملا کہ شوہر نہیں ہے، آ جاؤ۔ تو جب وہ آپ کا مرید گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھولا تو آگے اس کا شوہر کھڑا ہوا، وہی فوجی۔ تو وہ ڈر کے واپس چلا گیا۔ اگلے دن اس عورت سے بات ہوئی اور وہ پوچھنے لگی کہ رات آئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تیرا شوہر ہی گھر پہ تھا، میں کیسے آتا؟ کہنے لگی شوہر نہیں تھا، یہ تیرا گمان ہوگا، تو ڈر گیا ہوگا، چلو کوئی نہیں، آج پھر آئیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم پھر فکس ہو گیا کہ اس ٹائم کو آنا ہے۔ پھر رات کے وقت جب جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی عورت کا شوہر فوجی لباس میں گھر کے اوپر نگہبانی کر رہا ہے، گھر کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ پھر دوڑ گیا۔ اگلے دن عورت نے پوچھا رات پھر نہیں آئے؟ وہ کہنے لگا کہ رات تیرا شوہر گھر کے اوپر نگرانی کر رہا تھا، اس لیے میں نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی میرا شوہر تو یہاں پہ ہے نہیں، وہ تو باہر گیا ہوا ہے، تو یہ ضرور کوئی وہم ہوا ہوگا۔ پھر تیسرے دن میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس مرید کو بلایا اور کہنے لگا میاں اب بس کر، کتنے دن ہمیں تو سکھ بنائے گا؟ میاں اب بس کر، کتنے دن تو ہمیں سکھ بنائے گا؟ وہاں پر اس کا شوہر نہیں تھا، وہ ہم ہی تھے جو تجھے گناہوں سے روک رہے تھے۔ ولی تو یہ ہوتا ہے، مرشد کامل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر وہ آپ کو گناہوں سے بچائے، وہ آپ کو نماز پہ لگائے۔ یہ کیسا پیر ہے جی جو نہ خود نماز پڑھے نہ تم لوگوں کو پڑھنے دے؟ یہاں پر صرف ہمارا نفس جو ہے نا ہمیں یہ تعلیم دیتا، ہمارا نفس کیا کہتا ہے کہ پیر کو ماننا ہے کس حد تک؟ جہاں تک میں راضی ہوتا ہوں، اور ہم نے پیر کو مانا بھی وہاں تک۔ زیارت کرنے جائیں گے، نفس راضی ہوتا ہے، بھی سیر سپاٹا ہو گیا، وہاں پر جا کے زیارت ہوگی، مخلوط نظام ہوگا، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، حضرت جی بس ٹھیک ہے، ہو گیا سب کچھ۔ ہم نے پیر کو یہاں تک مانا، آگے نہیں چلے۔ اگر ہم آگے چلتے، اگر ہم دیکھتے کہ ولی کامل ہوتا کیا ہے، کیا صرف ولی وہی ہوتا ہے جو عبادت و ریاضت کرتا رہے، جس کی داڑھی سفید ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے، یا جس کا ابا ولی ہو وہ ولی ہوتا ہے، یا جس کو گدی مل جائے وہ ولی ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ ولی ہو سکتا ہے جو اللہ سے دوستی لگا لے، جس کی لائن اللہ سے مل جائے، وہ بھی ولی ہے۔ تو بھائی آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ اللہ سے دوستی نہ لگاؤ؟ آپ کو کسی نے منع کیا؟ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ نے یہ والا راستہ اختیار نہیں کرنا جو اللہ کی دوستی کی طرف آتا ہے؟ کیا بس ایسے ہی بھاگتے رہنا ہے، بس زندگی گزارتے رہنا، بس یہ دربار پہ چلے گئے، وہ دربار پہ چلے گئے، وہ پیر کی زیارت کر لی، وہ پیر کی زیارت کر لی، اس کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ولیوں کو مانتے ہو تو ولیوں کی مان کے بھی زندگی گزارو۔